ہماری جو تفتیش ہے سو فار اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ماں نے ہی وہ کیا ہے۔ آپ لاکھ دے دیں، آپ آگے ہو جائے اندر کوئی بھی نہیں تھی، کوئی اور رستہ بھی نہیں، کوئی رستہ نہیں، کیا کہ دیکھ سکتے ہو کوئی رستہ نہیں۔ بی پی کا شکل ہی لو ہے، بی پی کا لو ہو جائے نا ایسا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچوں کا سہارا ہوتی ہے، ایک ماں دنیا میں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج خون سفید ہو گئے ہیں۔ وہی ماں جو اپنے بچوں کے لیے کل کائنات ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہی ماں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی زندگی چھین لے۔ ایک بچے کو ایک کمرے میں لے جائے، وہاں پر جا کر اس سے ختم کر دے، اس سے اس کی زندگی چھین لے، اسے جینے کا حق چھین لے اس سے، پھر دوسرے کمرے میں دوسرے بچے کو لے کے جائے، اپنے ہاتھوں سے چھوڑے اپنے بچوں کی زندگی چھینے، پھر تیسرے بچے کو الگ کمرے میں لے جائے اور وہاں پر اس کی زندگی چھین لے۔ ناظرین، یہ سچ کہہ رہا ہوں، خون سفید ہو گئے ہیں۔ لاہور اشرا میں جو واقعہ پیش آیا اس کہانی نے نیا موڑ لے آیا۔ وہ کیا موڑ ہے، میں تفصیلات آپ کو شیئر کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ مزمل حسین روہیلہ والی پریس کلب سے۔ لاہور اشرا بازار میں جو واقعہ پیش آیا، ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے ہی ان کی زندگی چھین لی، انہیں ختم کر دیا۔ اب جب جیسے ہی پولیس موقع پہنچتی ہے، اب ہوتا کیا ہے، ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ ماں شام کو دکان پہ جاتی ہے، اپنے پیسوں سے اپنے ہاتھوں سے ایک چھری نئی خرید کے لے کے رکھ دیتی ہے۔ صبح اپنے بچوں کو ایک بچے کو ایک کمرے میں جا کے لے جاتی ہے، وہاں پر اسے ختم کرتی ہے، دوسرے کو دوسرے کمرے میں جا کے ختم کرتی ہے، تیسرے کو تیسرے کمرے میں ختم کرنے کے بعد اپنے بچوں کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ 2 اس کے بیٹے ہوتے ہیں اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کو کال کرتی ہے، کہتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، جلدی آ جاؤ، دوائی لینے چلتے ہیں۔ وہ آ جاتا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہیں 3 فلیٹ ہوتے ہیں، اوپر بھی فیملی ان کی اپنی ہوتی ہے، نیچے بھی ان کی فیملی ہوتی ہے، درمیان میں یہ رہتے ہیں۔ یہ نیچے فوراً سے جیسے اس کا شوہر آتا ہے تو یہ فوراً نیچے اتر آتی ہے، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جاتی ہے، وہاں جا کر اپنی دوائی لے کے جیسے واپس آتی ہے، اوپر کمرے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے تو بچے جو ہے نا وہ ختم ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہاں پہ روتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے اور ایسے احساس دلاتی ہے کہ جیسے اس سے اس کے لخت جگر چھین لیے گئے ہیں، اس کے معصوم بچے سے چھین لیے گئے ہیں۔ پھر 15 پہ کال کرتے ہیں، پولیس موقع پہ آتی ہے۔ جب پولیس موقع پہ آتی ہے تو پولیس کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان بچوں کو ختم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی ماں ہے۔ ایک افسر کہہ دیتا ہے انویسٹیگیٹ کر کے، لیکن باقی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مزید ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ موقع پر ان کے اس معصوم بچوں کے ماموں کو گرفتار کر لیتے ہیں، چاچو کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی دادی کو لے جاتے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے نا بے قصور ثابت ہوتے ہیں۔ ٹویسٹ کہاں پہ آتا ہے کہ اس عورت کا کوئی عاشق تھا، جھنگ میں رہتا تھا، جس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب پولیس نے کال ڈیٹا چیک کیا تو اس لڑکے نے کبھی اسے نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو ختم کرو تو میں تمہارے سے شادی کروں گا، لیکن اس لڑکی نے اپنے بچوں کو اس لیے ختم کیا کہ میں اپنے بچوں کو ختم کر دوں گی، اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور پھر میں جھنگ میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اس ٹائم پولیس نے اسے بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس عورت کو بھی فی الحال گرفتار کر کے مزید جو ہے نا انویسٹیگیشن اس کے ساتھ جاری ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، اب اس عورت کی ساری زندگی برباد ہو گئی، اپنے بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے، اپنے اس گھر سے بھی ختم ہو گیا اور آگے کی جو خواہش تھی وہ بھی اس کی ساری عمر کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ میری آج جو بہنیں دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو، میری آپ سے گزارش ہے، خدا را اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں۔ بہت ہی افسوس ہوا جب میں نے واقعہ سنا۔ آپ لوگ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کمنٹ کیجئے اور دیجئے اپنے میزبان مزمل حسین کو اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔